اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محرم کا مہینہ اسلامی سال کے مطابق پہلا مہینہ ہے، اور سفر المظفر سفر کا مہینہ دوسرا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے سے اسلام شروع ہوتا ہے، اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور محرم کا مہینہ ختم ہونے کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ سفر 3 حروف کا مجموعہ ہے، یعنی صاد، فا اور را، اور ڈکشنری میں اس کے لغت میں کئی معنی آتے ہیں، جن میں سے ایک معنی خالی ہونے کے ہیں۔ خالی ماہ سفر کو سفر کہنے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ سفر کے معنی لغت میں خالی ہونے کے آتے ہیں۔ اس مہینے میں کیا ہوتا تھا کہ عرب کے لوگ عموماً گھروں سے باہر چلے جاتے تھے۔ وہ کیوں؟ کہ 4 مہینے جو حرمت والے تھے، جن کے اندر لڑائی کرنا اور قتال کرنا یہ منع تھا، مذہبی طور پر ان کو عبادت کرنے کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں، پابند کیا گیا تھا۔ تو کیا ہوتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے تو برابر ہیں، اور رجب کا مہینہ الگ تھا۔ ان 3 مہینوں کے اندر وہ جو جنگجو قوم جو تھی نا، ان کے لیے 3 مہینوں کی پابندی جب ختم ہو جاتی تھی تو جیسے ہی سفر شروع ہوتا تو وہ اپنی فطرت کے مطابق لڑائی کرنے باہر نکل پڑتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ سفر میں چل دیتے، بہت سارے لڑائی اور جنگ کے لیے چل پڑتے تھے، اس وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے بھی اس مہینے کو سفر کہا گیا۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ سفر کے ساتھ آپ نے غور کیا ہوگا کہ سفر المظفر یا سفر الخیر، یا مظفر کا لفظ لگایا جاتا ہے یا خیر کا لگایا جاتا ہے۔ مظفر کا مطلب یہ ہوتا ہے، مظفر کا مطلب کامیابی اور کامرانی والی چیز کے ہیں، اور خیر کے معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ یاد رکھیں، اسلامی اعتبار سے کوئی مہینہ نحوست والا نہیں، نہ ہی سفر کا ہے مہینہ، نہ کوئی اور مہینہ۔ احادیث مبارکہ میں، مسلم شریف کی روایت میں، بخاری شریف کی روایت میں نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ سفر کو بیان کیا کہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں۔ سفر کے مہینے میں ایک رسم ہوتی تھی عرب کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، اس رسم کو کہا جاتا تھا نسی۔ ہوتا کیا تھا کہ جس طرح بھی بتایا گیا کہ سال کے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ ادب اور احترام کے مہینے ہوتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں انسان لڑائی اور قتال نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل سے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ اور ان 4 مہینوں میں حج، عمرہ اور تجارتی سفر اور خیر سگالی کی باتیں رہا کرتی تھیں۔ تو اس میں ان 4 مہینوں میں کسی قسم کی کوئی لڑائی بڑائی نہیں، امن ہوا کرتا تھا۔ لیکن قبیلوں کے اندر جو درندگی تھی اور انتقام کا جذبہ تھا، وہ کسی آسمانی اور زمینی قانون کا پابند نہ رہا۔ تو اس فطرت نے پھر ایک نئی رسم کو ایجاد کیا۔ اس رسم کا نام تھا نسی، یعنی جب کسی زور آور قبیلے کا ارادہ محرم کے مہینے میں جنگ کرنے کا ہوتا تو ان کا ایک سردار اعلان کر دیتا کہ اس سال ہم نے محرم کو حرمت کے مہینے سے نکال کر سفر کو حرمت والا مہینہ بنا دیا، اور محرم میں لڑائی شروع کر دیتے۔ سفر آ جاتا، کہتے جی اس سال ہم نے سفر کو محرم قرار دیا ہے اور محرم کی حرمت کو ختم کر دیا۔ جب اگلا سال آتا اور ان کا لڑائی کا دل نہ کرتا تو کیا کرتے؟ کہتے نہیں، محرم ہی حرمت والا مہینہ ہے، اس سال سفر حرمت والا نہیں ہے۔ یعنی مذاق بنا لیا تھا۔ کہتے جی ایک سال ہماری مرضی سے سفر حرمت والا ہوگا، اور اگلے سال کہہ دیتے کہ پرانے دستور کے مطابق محرم کا مہینہ حرام ہے، حرمت والا ہے، اور سفر کا مہینہ حلال رہے گا لڑائی کے لیے۔ چنانچہ اس طرح سال میں وہ 4 مہینوں کی گنتی تو پوری کر لیتے تھے، لیکن ان میں آگے پیچھے اپنی مرضی سے کر لیا کرتے تھے۔ تو اس کو نسی کہا گیا۔ گویا جاہلیت کے زمانے میں کافروں کے کفر اور گمراہی کو بڑھانے والی ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت کے حلال یا حرام کیے ہوئے مہینے کو بدل ڈالنے کا حق ایک سردار کو سونپ دیا گیا تھا۔ یاد رکھیں، حلال اور حرام یہ انسانوں کے اختیار میں نہیں۔ کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا کسی انسان کا اختیار نہیں۔ کوئی بھی قبیلے کا سردار یا کوئی بھی آدمی اس طرح کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید نے اس نسی کی رسم کے اوپر جو ہے سخت گرفت فرمائی، اور فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا۔ اس آیت کے اندر فرمایا
کہ مہینوں کا ان کی جگہ سے ہٹا دینا کہ کفر میں اور زیادہ ترقی ہے، جس سے عام کفار مزید گمراہ کیے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ اس حرام حرمت والے مہینے کو کسی سال نفسانی غرض سے حلال کر لیتے ہیں، اور جب کوئی غرض نہ ہو تو کسی سال اس کو واپس حرمت والا قرار دے دیتے ہیں، تاکہ صرف ان مہینوں کی گنتی پوری کر لیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے مزید مزین کر دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں کرتا کیونکہ یہ خود ہی ہدایت پر آنا نہیں چاہتے۔ یہ آیت کا مفہوم بیان ہوا۔ عرب کے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے 4 مہینے گنتی پوری کرنی ہے، آگے پیچھے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، حالانکہ یہ بھول گئے کہ حرام اور حلال ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ صرف گنتی پوری کرنے کا کام نہیں تھا، بلکہ اسی مہینے کو، جس مہینے کو حکم دیا اسی مہینے کو حرمت والا باقی رکھنا، یہ کام تھا۔ اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا ماہ سفر کے متعلق یہ گمان تھا کہ اس میں بکثرت مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، اور تیسری بات، سفر کے مہینے میں بعض اہل عرب کا یہ گمان تھا کہ سفر سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کے ڈستا ہے اور کاٹتا ہے، اور بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی کے ڈسنے سے ہوتی ہے۔ چوتھی بات، بعض اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ سفر سے مراد پیٹ کا وہ درد ہے جو بھوک کی حالت میں اٹھتا ہے اور بھڑکتا ہے یا جوش مارتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کو جان سے بھی مار دیتا ہے۔ تو اہل عرب اس کو بہت زیادہ برا سمجھا کرتے تھے۔